اچھا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بار بار مارکیٹ میں جاتے ہیں اور ناکامیوں کا سامنا کرتے ہیں۔ محنت میں ان کے کوئی کمی نہیں ہوتی، وہ بھرپور طریقے سے محنت کرتے ہیں، اپنے جی جان لڑا دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ناکامی ہوتی ہے اور بار بار ناکامی ہوتی ہے۔ بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، لیکن آج جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے کہ انسان کے اپنے اندر جو وصف، خوبیاں، خصوصیات ہونی چاہیے وہ کیا ہونی چاہیے، کیونکہ ایک اچھا انسان ہی ایک اچھا سیلز مین ہوتا ہے۔ آپ اگر اپنے آپ پہ محنت کریں گے نا تو مارکیٹ میں کی گئی محنت آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے پے بیک کرے گی، یعنی آپ کو صلہ ملے گا اس کا۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو غصہ آتا ہے، تو یقین مانیں غصہ پروفیشنلز کے کیریئر کی موت ہے۔ جس بندے کو بھی غصہ آتا ہے اس کی سیلز نہیں بڑھتی، ایک خاص لیول پہ جا کے رک جاتی ہیں، وہ اس کے آگے اپنی سیلز کو، اپنے کاروبار کو نہیں بڑھا پاتا۔ لہٰذا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بزنس گرو کرے تو آپ کو اپنے اس رویے کے اندر تبدیلی لے کے آنی ہوگی۔ نمبر ون، اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے تو آپ بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہیں تو تھوڑا سا چلنا شروع کر دیں۔ کوشش کریں کہ اس موقع سے، اس جگہ سے، اس بندے سے جس پہ غصہ آ رہا ہے اس سے تھوڑی دیر کی دوری اختیار کر لیں۔ غصہ، خوشی، غمی، یہ سارے تاثرات جو ہیں یہ 7 منٹ سے زیادہ برقرار نہیں رہتے۔ اگر آپ اتنا ٹائم سائڈ پہ گزار دیتے ہیں تو آپ دوبارہ کول ہو جاتے ہیں، ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، اور بات چیت کرنے میں آپ کو بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ ایک سوال پوچھا تھا کسی بندے نے مجھ سے کہ جناب میں نے تو کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو کامیاب کاروباری ہیں لیکن پھر بھی غصہ کرتے ہیں، تو وہ تو ناکام نہیں ہے۔ تو میرا ماننا یہ ہے، یا میرا جواب یہ ہے کہ اگر وہ کامیاب ہیں اور غصہ کر رہے ہیں تو ان کو غصہ آ نہیں رہا، وہ غصہ کر رہے ہیں۔ موقع کی ضرورت ہے، اگر وہ اس وقت نہیں کریں گے تو ان کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ اگر ان کو غصہ آ رہا ہے اور شو بھی کر رہے ہیں اور یہ ان کی عادت ہے تو یقین کریں ان کا زوال شروع ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے۔ غصے کے ساتھ آپ کاروبار میں کامیابی نہیں پا سکتے، یہ نوٹ کر لیجئے، لکھ لیجئے۔ نمبر ون۔ نمبر ٹو، جب آپ اپنے ڈیلر سے، ڈسٹریبیوٹر سے، سیلز مین سے، کسی کمپنی کے نمائندے سے، گاہک سے بات کر رہے ہوں تو آپ کا جو آواز ہے وہ اونچی نہیں ہونی چاہیے، لاؤڈ نہیں ہونی چاہیے۔ اس بندے کی آواز سے اونچی تو بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کوشش کریں کہ اس پہ قابو پائیں۔ اگر قابو نہیں پائیں گے تو یہ انسانی دماغ جو ہے نا یہ آپ کی سوچ سے زیادہ ذہین، طاقتور ہے۔ یہ انالیسز کرتا ہے، یہ فیصلے کرتا ہے۔ اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اگلا بندہ اس کے دماغ کے ساتھ میچ کر رہا ہے یا نہیں، اس کی سوچ کے ساتھ میچ کر رہا ہے یا نہیں۔ اگلا بندہ اظہار کرے یا نہ کرے، کسی نہ کسی بہانے سے وہ بندہ آپ کو جواب دے دے گا، انکار کر دے گا، یا وقتی طور پہ تھوڑے عرصے کے لیے چلے گا، لانگ ٹرم کے لیے نہیں چلے گا۔ تو آپ نے اپنی آواز پہ قابو پانا سیکھنا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا آواز کا زیرو بم، وہ بڑا احتیاط کے ساتھ آپ نے اس کو رکھنا ہے۔ تو آواز جو ہے یہ کبھی بھی اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ تیسری چیز جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے، جب کسی کے ساتھ کاروباری تعلق بنتا ہے، میرے بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ رہے، آپ کے بھی ہوں گے اور بنتے رہیں گے، تو بعض اوقات بحث مباحثہ ہو جاتا ہے۔ کبھی سیاست پہ ہو جاتا ہے جیسے آج کل ماحول بنا ہوا ہے، کبھی مذہب پہ ہو جاتا ہے جیسے آپ کی فیلڈ ہے، کبھی 2 3 4 دوست بیٹھ گئے جو مختلف طبقہ ہائے فکر سے ہیں تو اس پہ بحث شروع ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ کاروباری ہیں تو سیلز کی فیلڈ میں، مارکیٹنگ کی فیلڈ میں، بزنس کی فیلڈ میں یہ بحث نہیں چلتی، یہ بہت زیادہ نقصان دینے والی چیز ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ابھی میری آپ سے بات ہو رہی، آپ کا نام کیا ہے؟ ابو بکر بھائی، آپ سے بات ہو رہی تھی، آپ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں امیزون کو ریڈ زون ڈکلیئر کر دیا گیا، اور میں کہہ رہا تھا کہ نہیں کیا گیا۔ اگر ہم اس بات کو زیادہ بڑھاتے، آگے لے کے چلتے، تو یقین مانیں جب یہاں سے اٹھتے تو آپ کی اور میری یہ ملاقات خوشگوار نہیں ہونی تھی، کیونکہ یہ بحث آپ مجھے غلط ثابت کرنے میں اپنا ٹائم صرف کرتے، میں آپ کو غلط ثابت کرنے پہ، اور آخر میں ہونا کیا تھا، نہ آپ مجھ سے خوش نہ میں آپ سے خوش۔ اور اگر ہماری کوئی ڈیل ہونے والی ہے یا ہونے والی ہوتی یا فیوچر میں اس کا کوئی بھی تعلق بنتا تو یقین کریں یہ ڈیل یہیں پہ ختم۔ یہ بہت اہم ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو بحث مباحثہ کرتے ہیں، ان کی سیلز ڈاؤن رہتی ہے، میں بھی کرتا تھا۔ میں ہمیشہ، میری ایک عادت تھی جب میں ینگ بلڈ تھا،
نیا نیا فیلڈ کے اندر آیا تھا تو میں سمجھتا تھا میرے سے زیادہ علم ہے ہی نہیں کسی کے پاس. یہ جو بندہ بات کر رہا ہے یہ غلط ہے. انہیں شادی کی بات کوئی کر لے تو شادی کے اوپر میرے لیکچر موجود ہوتے تھے, میں باتیں کر رہا تھا. کوئی فوتگی پہ آ جائے تو میں فوتگی پہ باتیں کر رہا ہوتا تھا. دین کی بات شروع ہوگی تو میں سمجھتا تھا مجھے سب پتہ ہے. تو اس سے مجھے بڑا نقصان ہوا. میں نے بہت سارے اچھے دوست کھو دیے, بڑے بڑے اچھے ڈیلرز, یعنی جو لاکھوں کا نہیں کروڑوں کا بزنس کرتے تھے, میں نے وہ کھو دیے اپنی اس بحث کی عادت کی وجہ سے. اور جب مجھے پتہ چلا تب تک پانی بہت سارا پلوں کے نیچے سے گزر چکا تھا. تو یہ چیزیں ریکور نہیں ہوتی. ایک مرتبہ کسی کے دماغ میں یہ تصویر آپ کی چھپ گئی کہ آپ اس کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں, آپ اس کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتے ہیں, آپ اس کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں, وہ آپ کے ساتھ کاروبار نہیں کرے گا. کرے گا تو نیم دلی سے کرے گا اس وقت تک جب تک کہ اس کو ضرورت ہے آپ کی. جیسے ہی اس کو متبادل ملے گا وہ آپ کو چھوڑ دے گا. لہٰذا بحث مباحثے سے جتنا ممکن ہو سکے پرہیز کر لیں. یہاں ایک اور چیز بتاتا چلوں, اگر کوئی بندہ کہہ رہا ہے نا کہ کہاں چٹا ہوندا ہے, تو گھما پھرا کے ہلکی پھلکی سی اس کے ساتھ کہہ دیں ہاں ہاں یار ہوتا تو ہے, سنیا تو میں بھی ہے. ٹھیک ہے, اس بندے کا ساتھ دیں. آپ نے اس سے بزنس کرنا ہے, آپ نے کوئی اس سے تمغہ نہیں لینا جیت کے. آپ اگر ثابت کرنے پہ آ جائیں نہیں جی کہاں تو کالا ہوتا ہے اور وہ کہیں چٹا ہوتا ہے, کر لیا بزنس, پھر پڑا سب کچھ ادھر ہی لے لو. ٹھیک ہے نا. لہٰذا کوئی کہتا ہے کہاں چٹا ہے تو ہاں بھائی کہاں چٹا ہے, میں نے بھی سنا تھا, بلکہ ایک ویڈیو میں بھی دیکھا تھا میں نے. جھوٹ مت بولو, جتنا پتہ ہے بس اتنا ساتھ دے دو. سنا تو ہوتا ہی ہے نا کہاں چٹا, ہاں میں نے سنا جی میں نے بھی کہاں چٹا ہے. تو یہ مثال دینے کا مقصد کیا ہے, جب آپ کسی کے ہم خیال ہو جاتے ہیں, جب آپ کسی بندے کو اور اس کی بات کو اہمیت دیتے ہیں کہ یار بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, تو وہ بندہ آپ کو اہمیت دیتا ہے. اس بندے کو لگتا ہے کہ یار یہ بندہ میری رسپیکٹ کرتا ہے, اس بندے کے ساتھ مجھے چلنا چاہیے, اس کے ساتھ مجھے کاروباری تعلقات بنانے چاہیے. یہ انسانی نفسیات ہے. اگر آپ اس چیز کو نہیں سمجھیں گے نا, یقین کریں دڑام ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ یہ بزنس کے اندر ہی, ذاتی زندگی میں بھی اس کو امپلیمنٹ کر لیں. بعض اوقات چھوٹی چھوٹی بحث مباحثے میں ہار جانا چاہیے. یقین کریں آپ ہارتے نہیں ہیں, آپ جیت جاتے ہیں. مثال کے طور پہ گھروں میں میاں بیوی آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں, بحث شروع ہو جاتی ہے, کہہ دے ہاں پلیے لوگ کہ تو ٹھیک کہنی ہے, تو یقین کریں گھر میں سکون ہی سکون ہے. اور کہا نہیں نہیں چل تو نہیں ہے, تو صحیح نہیں کہہ رہی, تو شام کو روٹی جو ہے نا وہ کوڑ کوڑ پہ ہی ملے گی پھر. ٹھیک ہے. بعض اوقات ہار کے جیتنا بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے, اور وہ لوگ جو بحث مباحثے میں جیت جاتے ہیں یقین کریں وہ ہار جاتے ہیں, وہ اپنا کلائنٹ کھو دیتے ہیں, وہ اپنا بزنس لوز کر دیتے ہیں. تو آپ نے کبھی بھی کسی بھی کلائنٹ کے ساتھ, دکاندار کے ساتھ, ڈیلر کے ساتھ, ڈسٹریبیوٹر کے ساتھ, مینوفیکچرر کے ساتھ بحث نہیں کرنی. کلیئر. یہ اپنے اندر نا ایسے باندھ لیں, پلے سے باندھ لیں اس بات کو کہ اس سے اچھی بات اور کوئی ہو نہیں سکتی. کبھی بھی اپنے کسی کلائنٹ کے ساتھ شرط نہیں لگانی. مثال کے طور پہ کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے تو اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے میں نہ شرط لا, اور ساتھ ہی ایسے یہ نہیں کرنا. یہ نہیں کرنا. اس کا مطلب پتہ کیا ہے, ضد ہے. وہی جو میں نے پہلے بات کی ہے, کبھی بھی بیٹ مت لگائیں, کسی کے ساتھ بھی نہ لگائیں. ضروری نہیں کاروباری تعلق میں, کسی بھی جگہ پہ مت لگائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں جو مرضی ہو جائے, دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, میں ٹھیک ہوں. آپ ٹھیک نہیں بھی ہیں تو غلط طریقے سے اس چیز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے تو نقصان ہو جائے گا. تو کاروبار کے اندر شرطیں نہیں چلتی. آپ نے پتہ نہیں کبھی فلمیں دیکھی ہیں یا نہیں, میں نے بہت دیکھی ہیں, اس کے اندر بیٹس لگتی ہیں جن فلموں کے اندر, تو نقصان تباہی ہی دکھائی جاتی ہے. بیٹ کے نتیجے میں کبھی بھی امن سکون اور شانتی نہیں آئے گا بھی نہیں. اور آپ کے بزنس میں بھی یہی رہے گا, ہر وقت ہلچل مچی رہے گی. کبھی بھی اپنے کلائنٹ کے ساتھ وہ کمٹمنٹ نہ کریں جو آپ پوری نہیں کر سکتے. بعض اوقات بندے کو لگ رہا ہوتا ہے, میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ پچھلے دنوں ایسا ہوا کہ ایک بندے کو ہم نے ایک بہت بڑا آرڈر دینا تھا, تو بجلی کی وجہ سے نا ہم شدید کرائسس میں تھے. کیا تھے؟ شدید کرائسس میں. نہیں پورا ہو رہا تھا, بجلی 15 منٹ آ رہی تھی, 1 گھنٹہ جا رہی تھی, 1 گھنٹہ آ رہی تھی, 3 گھنٹے جا رہی تھی. تو آرڈر رات کو پورا ہونے کی توقع تھی اور آرڈر 1 دن لیٹ تھا. تو میری ٹیم کے لوگ میرے پاس آئے کہ سر کلائنٹ جو ہے وہ شدید پریشان کر رہا ہے ہمیں, اگر آپ اسے فون کر دینا کہ مال تیار ہے تو ہم شام تک مال نکال دیں گے.
کیا شام تک ہم مال نکال دیں گے. میں نے کہا آر یو شیور, آپ کو یقین ہے کہ آج رات کو مال نکال دو گے؟ انہوں نے کہا سر 100% شیور, تھوڑا سا کام باقی ہے, ہم رات کو مال نکال دیں گے. میں نے اس بندے کو فون اٹھایا, وہ بیٹھے ہوئے تھے میری ٹیم ہی. میں نے کہا جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. تہاڈا جڑا آرڈر ہے نا جی وہ تھوڑا جا لیٹ ہے, وہ اج نہیں مل سکتا, وہ کل ملے گا. تو میری ٹیم کے لڑکے میری طرف دیکھنے لگے کہ جی ہم تو کہنے آئے تھے کہ جی آج شام کو ہم مال دے دیں گے, اس سے کہیں کہ جناب مال آج نکل جائے گا, تو یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مال جو ہے نا کل ملے گا. تو اگلا بندہ نا بڑا شدید خفا ہوا, تھوڑا سا غصے میں بھی آیا. میں سنتا رہا کول ہو کے, ٹھنڈا ہو کے. میں نے کہا یار بجلی کے پرابلمز ہیں, 1 گھنٹہ آ رہی ہے, 3 گھنٹے جا رہی ہے, ہم بے بس ہیں, اپنی طرف سے ہم نے پوری کوشش کر لی ہوئی ہے لیکن ہم سے ہو نہیں پا رہا. تو اگر آپ ہمیں 1 دن کا ٹائم اور دے دیں تو کل انشاءاللہ 100% آپ کی ڈیلیوری نکل جائے گی. تو اس بندے نے کہا یار ٹھیک ہے, نقصان تو ہے لیکن اب کیا کر سکتے ہیں, آپ نے کہہ دیا تو ٹھیک ہے, میں انتظار کروں. فون بند کیا تو وہی بات, مجھ سے پہلا سوال جی آج ہم دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا بیٹے بات سنیں, یہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ دے سکتے ہیں؟ بجلی کی صورتحال آپ خود بتا رہے ہو. فرض کرو ابھی بجلی چلی جائے اور رات تک آئے نہ, تو کیا کرو گے؟ کمٹمنٹ وہ کرو جو پوری کر سکو. 1 دن کا ٹائم لے لیا, اگر آج رات کو نکال دیتے ہیں تو اس کو قبل از وقت آگاہ کر دیں گے کہ آپ کا مال آ رہا ہے. وہ خوش ہو جائے گا کہ اچھا یار انہوں نے تو کل کا کہا تھا, آج دے دیا. لیکن اگر آج کا کہہ کے آج بھی نہ دے سکے, کل ملا, تو آپ کا کلائنٹ ناراض ہے. یہ چیز جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے, یہ میں نے بڑے نقصان کرنے کے بعد سیکھی. بہت نقصان کیے میں نے کہہ دینا آج مال آ رہا ہے, نہیں آ رہا, کل آ رہا ہے, کل نہیں آئے گا. یہ ہمارے سیلز مین یہ کام کرتے ہیں. اصل میں ہوتا کیا ہے, پروڈکٹس کی, چیزوں کی لینے کی اور دینے کی ترتیب ہوتی ہے. انہوں نے مال ان کو دینا ہے, انہوں نے ان کو دینا ہے, انہوں نے مجھے دینا ہے, میں نے آگے دینا ہے, اور آگے انہوں نے بھی شاید کسی اور کو دینا ہے. ٹھیک ہے, اینڈ کنزیومر کسی کو نہیں پتہ کون ہے. تو ایک بندے کی مس کمٹمنٹ کی وجہ سے, مثال کے طور پہ ان بھائی نے کہہ دیا کل مال ملے گا, تو آپ نے ان کو کہہ دیا, انہوں نے مجھے کہہ دیا, میں نے ان کو کہہ دیا, تو سب جھوٹے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, بجائے اس کے کہ اتنے سارے بندے جھوٹے پڑیں, سب لوگ اپنے اندر یہ وصف, یہ خوبی پیدا کر لو کہ بھائی جو اوریجنل بات ہے وہ سامنے رکھ دو. زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا؟ نقصان. یہ وقتی نقصان کل کو آپ کو فائدہ دے گا. وہ بندہ جس کو آپ نے سچی بات کی تھی اور اس نے آپ سے آرڈر لے لیا یا کام کرنا چھوڑ دیا, جب دوبارہ جائیں گے تو آپ اس کو جتا سکتے ہیں کہ میں غلط بیانی کرتا تو آج آپ کے ساتھ کام کر رہا ہوتا, میں نے سچ بولا, آپ نے مجھے سچ کی سزا دی. آگے بھی انسان ہے, دماغ ہے, کمپیوٹر ہے, انالائز کرتا ہے, اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہاں یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے. کلیئر؟ تو کبھی ایسی کمٹمنٹ مت کریں جو پوری نہیں کر سکتے. مس کمٹمنٹ آپ کے بزنس کی جان لے لے گی, آپ کو بدنام کر دے گی. سب سے بڑی بات, آپ جھوٹے مشہور ہو جائیں گے. آپ کو یاد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا تھا کہ جناب میرے اندر بہت ساری خرابیاں, برائیاں ہیں, میں چوری بھی کرتا ہوں, ڈاکے بھی ڈالتا ہوں, زنا بھی کرتا ہوں, جھوٹ بھی بولتا ہوں, شراب بھی پیتا ہوں, کوئی ایک آپ کے کہنے پہ چھوڑ سکتا ہوں. تو کیا فرمایا تھا آپ نے؟ جھوٹ بولنا چھوڑ دو. مس کمٹمنٹ اصل میں جھوٹ کے زمرے میں آتی ہے. تو جھوٹ بولنا چھوڑ دو, آپ کو کاروبار میں کوئی ہرا ہی نہیں سکتا. یہ آپ کی جیت بن جائے گی, اور یہ اتنی بڑی جیت ہے کہ سارے نقصان اور سارے فائدے اس پہ قربان. آپ کی شخصیت آج نہیں, آج کے 4 سال بعد ابھر کے اور نکھر کے سامنے آئے گی. آپ کے کاروبار کو نا پر لگ جائیں گے. لہٰذا مس کمٹمنٹ کبھی بھی نہیں کرنی. وعدہ خلافی بھی اسی میں آ جاتی ہے. اگر کاروبار کے اندر آپ یہ 5 چیزیں جو میں نے بتائی ہیں یہ پیدا کر لیں, آپ چھوٹے سے چھوٹا کاروبار کر رہے ہو, بڑے سے بڑا کاروبار کر رہے ہو, کبھی بھی آپ کو بار بار ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. ناکامی کا سامنا تو کرنا پڑ سکتا ہے, لیکن بار بار ناکامی یہ ممکن ہی نہیں ہے. اور ناکامی کچھ بھی نہیں ہوتی. جب ہم کسی ایک کام کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ نہیں ہو پاتا تو اس کو ناکامی نہ کہیں, بلکہ آپ نے سیکھ لیا کہ یہ کام اس طریقے سے نہیں ہوتا. تو سیکھنے کی قیمت ہوتی ہے, آپ نے یہ تھوڑی سی چھوٹی سی قیمت ادا کی ہے. 2011 میں میں نے کاروبار شروع کیا تھا, اور 2014 میں نے نقصان کیا, اور اتنا بڑا نقصان کہ وہ بندہ جس کے پاس 2 درجن کے قریب گاڑیاں تھیں, وہ اپنے دفتر جانے کے لیے کرایہ کسی سے مانگا کرتا تھا ویگن کا, وہ میں ہوں. اگر میں اس وقت بیٹھ جاتا کہ بس سب کچھ ختم ہو گیا ہے, فنا ہو گیا ہے, تو آج میں یہاں بیٹھا آپ کو یہ باتیں نہ سنا رہا ہوتا.
تو ہمت مت ہاریں، لگے رہیں. کامیابی راتوں رات نہیں آتی، اس کے لیے ٹائم چاہیے، محنت چاہیے. یہ چند اوصاف چاہیے، یہ جو میں نے جو چیزیں آپ کو بتائی ہیں یہ اپنی زندگی میں پیدا کریں. ترقی آپ کے سامنے کھڑی ہے، کامیابی آپ کے سامنے کھڑی ہے.